شیخ محمد عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ مدارج النبوہ میں فرماتے ہیں کہ آخری دن سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آخری جب دن تھا میرے آقا کا وصال کا دن، تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تمام ازواج مطہرات کو بلوایا، سب کو بلایا، پھر باری باری سب سے ملاقات بھی کی اور سب کو وصیت بھی کی۔ اب دیکھیں میرے آقا کی محبت دیکھیں، حضور نے آخری دن تھا آقا کا، بیمار ہے، بخار کی حالت میں، ساری ازواج مطہرات، پھر سب کو ترتیب سے بلایا، پھر سب کو وصیت کی، نصیحت کی۔ اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حکم دیا اب علی کو بلواؤ، علی کو حکم دو کہ آقا بلا رہے ہیں۔ اتنے میں علی المرتضیٰ آئے تو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو جملہ فرمایا، علی میں نے قرضہ دینا ہے، میں نے قرضہ دینا ایک یہودی کا، میں نے کچھ جو ہے درہم لیے ہیں یہودی سے، وہ اس لیے لیے تھے کہ اسامہ کے لشکر میں خرچ کر سکوں، تو نے سب سے پہلے اس یہودی کا قرضہ ادا کرنا ہے۔ پھر آقا نے فرمایا خبردار علی بھول نہ جانا، وہ قرضہ ضرور ادا کر دینا۔ اس کے بعد پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی میں جا رہا ہوں، سب سے پہلے حوض کوثر پہ تو مجھے ملے گا، سب سے پہلے حوض کوثر پر تو ملے گا۔ پھر آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا علی کو، علی جلدی کرو، دوات بھی لیا اور قلم بھی لیا، اور میں نے وصیت کرنی ہے تجھے، میں نے وصیت کرنی ہے۔ مولا کائنات علی المرتضیٰ فرماتے ہیں مجھے اندیشہ ہوا، مجھے اندیشہ ہوا اگر میں دوات اور قلم لینے جاتا ہوں کہیں آقا کی روح پرواز نہ کر جائے، تو میں نے عرض کر دیا آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مجھے آپ وصیت بتا دیں، میں لکھ لوں گا بعد میں، ابھی یاد کر لوں گا۔ حضور نے فرمایا اچھا ٹھیک ہے۔ پھر آقا کا جو فرمان آخری تھا علی کو، وہ کیا تھا؟ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آخری وصیت سیدنا علی المرتضیٰ کو دو جملوں میں جو ہے فرمائی، الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرنا، یہ آخری وصیت جو علی المرتضیٰ کو تھی، نماز کی پابندی کرنا، اور اپنے غلاموں کے آرام و آسائش کو ملحوظ رکھنا۔ اپنے غلام جو تیرے تابع ہیں، جو تیرے نیچے کام کرتے ہیں، جن کا تو مالک ہے، ان کے آرام کا خیال رکھنا، ان کے آسائش کا خیال رکھنا۔ پہلا کیا؟ نماز کی پابندی کرنا۔ دوسرا اپنے غلاموں کے بارے میں حکم دیا کہ ان کا خیال رکھنا۔ ایک اور روایت میں ہے، دوسری روایت میں ان الفاظ کا اضافہ ہے، اللہ اللہ فیما ملکت ایمانکم وَأَلْبِسُوا ظُهُورَكُمْ وَأَشْبِعُوا بُطُونَهُمْ وَأَلْغِنُوا لَهُمُ الْقَوْلِ۔ یہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان ہے، اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ کن کے بارے میں؟ اپنے غلاموں کے بارے میں۔ یہ کن کو؟ علی المرتضیٰ کو وصیت ہے، اپنے غلاموں کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا، اور انہیں اچھا لباس پہنانا، خوبصورت لباس پہنانا، انہیں پیٹ بھر کر کھانا کھلانا، انہیں نرمی سے ان سے بات کرنا، پھر بات کرنی ہو نا تو پھر ان سے نرمی سے بات کرنا۔ تو آج ہماری کیا کیفیت ہوتی ہے؟ ہمارے پاس مزدور جو کام کرتے ہیں، تاجر حضرات بیٹھے ہیں، تو احتیاط کیا کریں، اگر کوئی غلطی ہو جائے نا تو معاف کر دیا کریں، بیٹھ کے سمجھایا کریں، وہ آپ کے تابع ہوتے ہیں، آپ ان کے بزرگ ہوتے ہیں، مالک ہوتے ہیں، ان کو بیٹھ کے سمجھایا کریں، یوں نہیں بلکہ یوں کرنا ہے۔ جب نرمی سے آپ بات کریں گے اللہ کریم برکت ڈال دے گا آپ کی بات۔ یہ غلاموں کے بارے میں آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بار بار علی المرتضیٰ کو حکم دیا کہ اپنے غلاموں کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہنا۔ بس کسی بزرگ نے بھی کہا تھا یہ یاد رکھنا، خیال رکھنا، کہیں کوئی مسکین غریب مزدور یا کوئی جو غلام ہے، جو کام کرنے والے ہیں، کہیں تیری اللہ سے شکایت نہ کر، بس اس چیز سے بچتے رہنا۔ اگر وہ انہوں نے اللہ سے شکایت کر دی، وہ ایک برما کی بچی یا شام کی بچی کا آیا ہوا تھا، جب وہ ظلم و ستم ہو رہا تھا، وہ بچی کہنے لگی میں جا کے اللہ کو بتاؤں گی کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، معصوم سی بچی۔ بس یہی بزرگوں نے کہا ہے کہ یہ خیال رکھنا کہیں تمہاری شکایت کوئی شخص
اللہ کی بارگاہ میں رکھا